السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے دوستو؟ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ خیر خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا 3.4 کلومیٹر ہم چکوال شہر سے دور تھنیل فتوی میں آئے ہیں، جہاں پہ ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے حاجی محمد عزیز سے، جو کہ عزم و ہمت کی ایک مثال ہیں، جو کہ اپنے ایک بازو اور ایک ہاتھ سے محرومی کے باوجود روزمرہ کے تمام کام بخوبی سر انجام دیتے ہیں. جیسا کہ ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے، یہ ابھی کرکٹ کھیلتے ہوئے، یہ پراپر وہ کرکٹ کھیلتے ہیں بچوں کے ساتھ. اور اس کے بعد یہ لکڑیاں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پراپر جو ہے وہ اس کی کٹنگ کرتے ہیں، اور یہ سارا کام وہ اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیتے ہیں. یہ دیکھیں جی. اور ابھی ہم آپ کو اسکول کے اندر دکھائیں گے کہ بلیک بورڈ پہ اور ان کی جو لکھائی ہے اور جو پورٹریٹ بناتے ہیں. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. ابھی سر کون لکھا ہے؟ ابھی شاپ ہے کیا لیکن طوطا بنانا ہے، سر میں کوشش کرتا ہوں طوطا بنانے کی. جس طرح کہ آپ نے دیکھا ماشاءاللہ نہ صرف لکھنے میں بلکہ پورٹریٹ کوئی بھی تصویر آپ کوئی بھی ان کو کہہ دیں تو وہ بنانے میں وہ ماہر ہیں. اس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے اگر کوئی بھی جو بچہ ہوتا ہے، سب سے پہلی سیڑھی اس کے والدین ہوتے ہیں، وہ کانفیڈنس بلڈ کرتے ہیں. تو میں سر سے ان کے والدین کے بارے میں سوال کروں گا. ظاہری بات ہے کہ انہوں نے ان کے اندر اتنا کانفیڈنس بلڈ کیا کہ یہ پھر اٹھ گئے اور آج یہاں تک پہنچے ہیں. اپنے والدین کے بارے میں سوال. سر جی الحمدللہ میں اپنے والدین پہ جتنا بھی فخر کروں کم ہے. اس کی وجہ کہ میرے والد صاحب نے خصوصاً جتنی توجہ مجھ پہ دی ہے، میرے خیال ہے میرے اور بھی جتنے بہن بھائی ہیں ان پہ انہوں نے دی. اور میری والدہ کی جتنی دعائیں میرے ساتھ تھیں دن رات، اور میں تو یوں کہوں گا کہ اگر آج یہاں تک پہنچا ہوں تو اپنی والدہ صاحبہ کی دعاؤں اور اپنے والد صاحب کی خصوصی کاوش کی وجہ سے یہاں پہنچا ہوں. اگر والدہ صاحبہ جنت اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں میں رکھ دی ہے اور ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، تو میں یوں کہوں گا کہ اگر والد صاحب بھی ایک دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ والد صاحب کی دعا کو بھی رد نہیں کرتے. تو میں کہوں گا کہ والد صاحب نے میرے لیے بہت دعائیں کیں، اور میری والدہ تو میرا خیال ہے میرے لیے 24 گھنٹے دعائیں کرتی رہتی تھی کہ اللہ کرے یہ میرا بیٹا اس قابل ہو جائے کہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. اور جس طرح میرے والدین نے میری تربیت کی ہے، میں کہتا ہوں کہ اس طرح بہت کم لوگوں کا اس تربیت نصیب ہوگی. اس کی وجہ کہ مجھ جیسے آدمی آپ دیکھتے ہیں کہ روڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ جیسے بھی حالات تھے، آج کل تو ہر آدمی امیر ہے، لیکن میرے والد صاحب نے غربت میں مزدوری کر کے ہمیں اس مقام پہ پہنچایا کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں دیا، بلکہ ہم تمام بہن بھائیوں کو انہوں نے بہت اچھی تربیت کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو جنت الفردوس میں جگہ دے. 40 سال میری والدہ اور والد صاحبہ کا ساتھ میرے ساتھ نبھایا انہوں نے. 2006 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ان کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسعت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. جی ابھی ہم سوال کریں گے سر سے کہ یہ آپ نے ابھی ہمیں بتایا اسکول میں اس کے بارے میں کہ یہ بچپن سے ہے، بائی برتھ ہے. جی تو آپ ہمیں تھوڑا سا ڈیٹیل بتائیں گے کہ بچپن سے لے کے جو آگے ساری کارروائی ہے اس کے بارے میں. ماشاءاللہ سر آپ نے ایک بہت میرے خیال میں بڑا سوال کیا ہے، اور اس کا تعلق بھی تقریباً ماضی سے بنتا ہے.
اور ماضی بھی آج سے 50 سال میرا خیال ہے پہلے آپ نے سوال کر دیا ہے. مجھے زیادہ تو یاد نہیں ہے، البتہ اتنا یاد ہے کہ جب میں بالکل چھوٹا تھا تو میرے والد صاحب مجھے اسکول لے کر جاتے تھے. پہلے تقریباً جب میں کلاس میں جاتا تھا تو عام بچوں میں تقریباً بیٹھ تو جاتا تھا، لیکن بچے بھی دیکھ کر مجھے کم از کم کچھ حیران پریشان ہوتے تھے کہ یہ ایک ایسا لڑکا ہے جو کہ معذور ہے اور ہماری کلاس کے ساتھ پڑھ رہا ہے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو میرے کلاس فیلو تھے وہ بھی ایک برادرانہ جس طرح ماحول ہوتا ہے نا، اس طرح وہ بالکل گہرے دوست بن گئے. کچھ میرے دوست اس دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن کچھ ابھی تک ہیں. لیکن جب وہ مجھے دیکھتے ہیں تو وہ مجھ پر رش کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پاؤں بالکل ٹھیک اور سلامت ہیں، ہم اپنے اس دوست سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اس ڈسیبلٹی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ میں آپ کو یوں بتا سکتا ہوں کہ میں کلاس میں تقریباً جب تعلیم شروع کی تو میری کلاس میں حالت یہ ہوتی تھی کہ میں دوسرے بچوں سے ذہنی طور پہ آگے جاتا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں نے گورنمنٹ ہائی سکول چکوال 6 میں داخلہ لیا تھا تو وہاں پہ جب میرے اساتذہ نے مجھ سے ٹیسٹ لیا کہ کیا آپ لکھ سکتے ہیں، تو ایڈمنسٹر صاحب کو صرف میں نے اتنا بتایا کہ سر میں لکھ لیتا ہوں. تو اس کے بعد انہوں نے کوئی دوسرا سوال نہیں کیا. لیکن 3 سال میں نے متواتر 6، 7 اور 8 میں اس طرح محنت کی ہے. میرا خیال ہے ڈرائنگ میری کلاس میں 3 سال میں نے کسی بچے کو اپنے سے آگے نہیں پڑھنے دیا. ڈرائنگ میں میرا ہر سال تقریباً پہلا نمبر آتا تھا. اور اسی طرح 9th اور 10th میں بھی الحمدللہ میں خوب محنت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا مجھے ایوارڈ دیا. اس کے بعد خواہش تو یہی تھی کہ چلو کسی اور میں کو لے کر جاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہوا تھا وہ یہی تھا کہ یہ آپ سکول کے ڈپارٹمنٹ میں آ جائیں. یہ پیغمبرانہ پیشہ بھی ہے اور عبادت بھی ہے. میرے والد صاحب کی بھی یہی خواہش تھی کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر کم از کم، اس وقت PTC ہم کہتے تھے، کہ اتنی تعلیم اس کے پاس ہو جائے کم از کم یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے اور اپنا پیٹ پال سکے. تو 1987 میں میرے والد صاحب نے مجھے گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول جیلم وہاں پہ PTC کے لیے داخلہ دلوا دیا. 1 سال وہاں پہ جب داخلہ مکمل ہو گیا تو PTC کرنے کے بعد 1989 میں یہاں پہ پہلی میری تقرری اپنے گاؤں میں ہو گئی تھی. اور الحمدللہ میں یوں کہتا ہوں کہ میں نے اپنے پیشے کے ساتھ بالکل وفا کی ہے. ایک گاؤں کا آدمی مقامی طور پہ بہت مشکل حالات میں نوکری کر سکتا ہے، لیکن الحمدللہ میرے تقریباً 30 سال اس گاؤں میں رہتے ہوئے کوئی آدمی مجھ پر کم از کم ایک انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا کہ تم نے ہمارے بچوں کو پڑھایا نہیں اور تم نے محنت نہیں کی. بلکہ جہاں تک ہو سکتا ہے اس سے زیادہ میں نے محنت کر کے اپنے اس گاؤں کے بچوں کو تعلیم دی ہے. اور اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یوں دیا ہے کہ میرا خیال ہے کہ میں اگر کہوں کہ اگر کوئی نعمت ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے اور وہ مجھے نہ دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب نعمتیں دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے ہیں، بیٹیاں دی ہیں. الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس نے اتنا نوازا ہے. لیکن پھر بھی اس کی نعمتوں کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ ناچیز پر اپنا خصوصی فضل اور کرم کیا ہے کہ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنی میری بساط تھی اس سے زیادہ بہت نوازا ہے. اچھا جی، ایک بڑا اہم سوال ہے جو میں سوچ کے لایا تھا کہ شادی کے ٹائم پہ آپ کو کوئی ایشو ہوا یا نارمل سب کچھ نارمل روٹین میں رہا؟ الحمدللہ آپ نے بھائی بہت میرا خیال ہے عام سوال کیا ہے. اس معاملے میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی. الحمدللہ میرے ماموں کی بیٹی ہے اور اس نے میرا خیال ہے آج 30 سال ہونے والے ہیں. اس وقت سے لے کر آج تک کسی قسم کا مجھ پہ گلہ نہیں کیا. بلکہ میں تو یوں کہوں کہ جس طرح کہتے ہیں کہ میاں اور بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، تو میں تو یوں کہوں گا کہ وہ ایک ایسا پہیہ ہے کہ جس میں
مجھے بھی ساتھ ملا کر دنیا کے سامنے ایک ایسا نقشہ پیش کیا ہے کہ اگر دنیا دیکھے تو دنیا حیران رہ جائے کہ ایک ایسے آدمی کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہے کہ دنیا اس کو دیکھ کر اس پر رش کرتی ہے۔ اپنے محلے کی خواتین ان کو جو بھی مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہ آتی ہیں، ان سے اپنا مسئلہ بیان کرتی ہیں اور اس کو جہاں تک ہو سکتا ہے ان کے مسائل حل کرتی ہیں۔ اور الحمدللہ میں اس قابل تو نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میں بھی اپنے محلے کے ہر قسم کے کام میں لوگوں کے ساتھ مدد کرنے کے لیے 24 گھنٹے تیار ہے۔ میں ابھی ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ روڈ پہ بھی ہر طرف دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جسمانی طور پہ بھی معذور نہیں ہوتے، بالکل فٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ بیگنگ کر رہے ہیں۔ تو میں سر سے کہوں گا کہ وہ اس بارے میں کوئی میسیج دینا چاہیں تو۔ سر جی، میرا میسیج تو ویسے عام لوگوں کے لیے لیکن خاص طور پر ان ڈس ایبل آدمی کے لیے جو اپنے اندر تھوڑی بہت ڈسیبلٹی ظاہر کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو میرے ہاتھ کی 9 انگلیاں ہیں، دایاں ہاتھ بالکل بغیر انگلیوں کے ہے اور بایاں بازو میرا ہاتھ ہے، لیکن اس ہاتھ کے نہ ہونے کے باوجود اور اس بازو کے نہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی ہمت دی ہے کہ میں نے دنیا کا کوئی کام نہیں چھوڑا۔ اگر آپ دیکھیں تو میں گھر کی چارپائیوں سے لے کر چارپائیاں بن لیتا ہوں، کرسیاں بن لیتا ہوں، یہ تھوڑے بہت جو مرمت کے کام ہوتے ہیں گھر کے وہ بھی کر لیتا ہوں۔ اصل میں انسان معذور نہیں ہوتا ہوں، اصل میں انسان کا ذہن معذور ہوتا ہے۔ آدمیوں کے ذہن اگر معذور ہو جائیں تو وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ظاہری طور پہ معذوری نہیں ہے، اگر انسان تہیہ کر لے تو بڑے بڑے کام کر لیتا ہے۔ تو میں اپنے معذور بھائیوں کو خصوصی طور پہ کہوں گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسمانی طور پہ بھی تھوڑی بہت کمی دے دی ہے تو یہ آپ اپنے جسم کی کمی محسوس کریں، اس کو معذوری محسوس نہ کریں۔ آپ بڑھ چڑھ کر جو بھی کام آپ کے سپرد کیے جائے اپنا کام کریں، بجائے یہ کہ ہم معاشرے کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائیں، بھیک مانگیں، بلکہ ہمیں معاشرے کے سامنے ایسے کام کرنے چاہیے کہ معاشرہ ہمیں دیکھ کر ہم پر رش کرے کہ یہ آدمی کام کر رہے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہیں، اور ہمارے ہاتھ ہوتے ہوئے بھی ہم لوگوں کے محتاج ہیں۔ اس لیے میں یہی کہوں گا کہ بس صرف محنت کریں اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس پہ چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ اس کا ایوارڈ ہمیں ضرور دے۔ اچھی ایک سال میں چھوٹی سی کہاوت آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ ہم لوگ فوراً جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں اتنی تکلیف میں ہوں۔ ایک مرتبہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ راستے سے گزر رہے تھے، آپ کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے۔ آپ تھوڑے آگے جاتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جس کے پاؤں ہی نہیں ہیں۔ جب آپ نے اس آدمی کو دیکھا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایک توبہ کی اور آپ میرے خیال سے سجدے میں گر گئے، کہنے لگا کہ میں تو یہ گلہ کر رہا تھا کہ میرے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، لیکن اس آدمی بیچارے کے تو دونوں پاؤں نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں کوئی گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور مزید نوازے گا۔ جی، کیسے رہی آج کی یہ داستان، عزم و ہمت کی داستان۔ ابھی آپ دیکھیں گے وہ دور سے سر آ رہے ہیں، سائیکل چلا کے نماز پڑھا کے وہ آتے ہیں، اور یہ ابھی آپ ان کو دیکھیں گے۔ تو ساتھ ہی میں آپ کو ایک میسیج کنوے کر دوں کہ اگر آپ کے علاقے میں کوئی اس طرح کی عزم و ہمت کی داستان موجود ہے تو ہم سے رابطہ کریں، ہم لوگوں کی موٹیویشن کے لیے اس کو دکھائیں گے۔